بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایک نیک پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ گیلانی صاحب، آج بڑے ہی افسوسناک واقعات ہوئے ہیں۔ ایک تو آپ کو پتہ ہے کہ کرم میں جو کنوائے جا رہا تھا اس کے اوپر بڑی شدید قسم کی فائرنگ ہوئی ہے، بڑی اندوناک قسم کی رپورٹس آ رہی ہیں۔ ہم کسی اس کا حصہ تو نہیں بننا چاہتے، نہ کوئی ایسی بات کرنا چاہتے ہیں جو کہ کنفرم نہ ہو، لیکن جو ابھی تک کے اعداد و شمار آ رہے ہیں وہ 40 سے زیادہ کے ہیں، لیکن جو انکنفرم رپورٹس آ رہی ہیں وہ بہت زیادہ ہیں۔ تو ایک تو انتہائی یہ میں سمجھتا ہوں کہ قابل مذمت واقع ہے جس میں کوئی شک نہیں، اور مجھے تو اسٹیٹ کی بنیادی چیزوں کے اوپر سوالات ہیں، لیکن میں اپنے آپ کو ریسٹرینٹ کر رہا ہوں اور روک رہا ہوں نہیں پہ در پہ دیکھیں اس طرح کے واقعات کہ قابل مذمت، قابل پریشانی اور تکلیف دہ واقعات ہوتے ہیں۔ دیکھیں آپ نے یہ کہا کہ ابھی کہہ رہے ہیں تقریباً 39 تو کنفرمڈ کہتے ہیں ڈیتھس ہیں اس میں۔ یہ ناظرین کو بتائیں کہ یہ کئی مہینے سے پارا چنار اور کے حالات خراب ہیں، اور وہاں پہ ایک جو اپیرنٹلی کہتے ہیں کہ وہ پراپرٹی کا ڈسپیوٹ ہے، لیکن اس میں کچھ سیکٹیرین ایلیمنٹس بھی انوالوڈ ہیں 100% سیکٹیرین اور ہے۔ وہ چل رہا ہے لیکن سارٹ آؤٹ نہیں ہو پا رہا، اور یہ کافی عرصے سے لوگ جا نہیں پا رہے تھے پارا چنار۔ پھر یہ کیا گیا کہ سیکیورٹی فورسز کی حصار میں یہ قافلوں کو وہاں سے پشاور اور پارا چنار آنا جانا شروع کیا گیا۔ یہ آج تک کا بھی جو قافلہ ہے ناظرین، یہ سیکیورٹی فورسز کے حصار میں جا رہا تھا جب اس پہ یہ فائرنگ ہوئی ہے۔ اور یہ جو پولیس والوں نے مجھے بتایا ہے مہتاب صاحب، وہ کہتے ہیں کہ یہ مختلف تعداد میں 60 سے لے کے 100-125 کے قریب بسیز ہوتی ہیں، کئی دفعہ وہیکلز ہوتے ہیں جو کانوائے کی شکل میں جاتے ہیں۔ تو آج بھی اسی طرح کا یہ دن 12 بجے کا واقعہ ہوا تھا۔ ابھی اس کی تفصیلات آ رہی ہیں، لیکن انتہائی قابل مذمت، قابل افسوس۔ اس سے پہلے ایک دن پہلے ہی اسی علاقے میں وادی تیرہ میں کے پی کے ایریاز میں یہ دیکھیں 12 جو ہمارے سیکیورٹی پرسونلز فوجی یہ شہید ہوئے، اور وہاں پہ بھی فائرنگ کی گئی، اور بڑی تکلیف دہ مناظر سوشل میڈیا پہ آ رہے تھے جس طریقے سے ان کی ڈیڈ باڈیز لائی جا رہی تھیں۔ تو دوسرا آپ بتائیں کہ یہ تو ایک انتہائی ظاہر قابل مذمت واقعہ ہو گیا۔ اب آج کا آپ کیا ڈسکس کرنا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیں، آج ایک چیز میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، چونکہ کل ہم نے IMF کے اوپر گفتگو کی تھی، تو اس پہ کچھ ڈیولپمنٹس ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اور جو بڑی امپورٹنٹ ہیں، اور کچھ جو کل ہم نے اپنا وی لاگ میں کچھ چیزیں کی تھیں اس میں کچھ کریکشن بھی ہے۔ اچھا، وہ بھی میں چاہتا ہوں کہ اچھی بات ہے، تصحیح کرتے ہیں آپ اپنے بالکل سر، جہاں پہ کوئی غلطی ہو میں تو اس کو مانتا بھی ہوں اور اس کی تصحیح بھی اچھی کرتا ہوں۔ بات، بسم اللہ کریں۔ اچھا، میں تصحیح سے ہی اس کا آغاز کر دیتا ہوں۔ کل میں نے اپنے پروگرام میں ہم نے کہا تھا کہ جب 1998 کے بعد IMF نے ایک وہ پکڑ لی تھی، تو اس کے بعد ہوا یہ تھا کہ پاکستان کو، میں نے کہا تھا کہ $50 بلین جو ہے وہ ہوئے تھے، وہ 50 نہیں تھے، وہ $25 ملین تھے۔ ٹھیک ہو گیا، تو یہ میری ایک مسٹیک تھی، اس کا میں تھوڑا سا آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہوا کیا تھا۔ بیسیکلی اس کے اندر یہ ہوا تھا، میں کوشش کروں گا کہ اس کو بہت سمپلی ایکسپلین کروں۔ ہوا یہ تھا کہ پاکستان کے جو اکنامک ایڈوائزری ونگ ہے منسٹری آف فائنینس کا، اس کے جو اکنامک ایڈوائزر تھے ڈاکٹر اشفاق حسن خان، اچھا جی، انہوں نے آج کل تو میرا نسٹ میں ہے، آج کل نسٹ میں جی، انہوں نے دیکھا کہ جو پاکستان کا فسکل ڈیفیسٹ ہے اور جو پاکستان نے اپنی فائنینسنگ اس کی ہے، چونکہ فسکل ڈیفیسٹ ہی بیسیکلی شو کرتا ہے کہ آپ کا ڈیٹ کتنا بڑا ہے، انہوں نے دیکھا کہ ڈیٹ زیادہ بڑا ہوا ہے اور فائنینسنگ جو ہے وہ اس حساب سے اس کو میچ نہیں کر رہی۔ تو انہوں نے اس وقت کے جو منسٹری آف فائنینس میں تھے یونس خان صاحب، ان کو جا کے بتایا، یہ میاں نواز شریف کے حکومت کے آخری دن تھے، ٹھیک ہے، چند دن پہلے کی بات ہے۔ تو انہوں نے جا کے انہیں بتایا، تو انہوں نے کہا اچھا ایسا ہوا ہے۔ تو انہی دنوں میں
یونس خان صاحب کو پوسٹ آؤٹ کر دیا گیا اور انہیں ایک ادارہ ہے نپس پشاور، اس کا ڈی جی مقرر کر دیا گیا. تو وہ وہاں پہ چلے گئے. اچھا، اس عرصے کے دوران ملٹری کو ہوا. ملٹری کو ہونے کے بعد یہ بات جو ہے وہ آئی دوبارہ سے سامنے. تو اتنی دیر میں ڈاکٹر جو یونس خان تھے ان کو واپس لایا گیا ایڈیشنل سیکرٹری بجٹ. ٹھیک ہے. اس سے پہلے ڈاکٹر اشفاق حسن خان اس کو پوائنٹ آؤٹ کر چکے تھے کہ یہ کچھ مس میچ جو ہے وہ نظر آ رہا ہے. تو یونس خان صاحب جو کہ ایڈیشنل سیکرٹری بجٹ تھے انہوں نے ایک انکوائری شروع کر دی اس کے اوپر. اور انکوائری کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ تو واقعی گڑبڑ ہوئی ہے. تو اس کے بعد ایک مشرف صاحب کے سامنے پہلے انہوں نے اس وقت فائنانس منسٹر تھے شوکت عزیز، ان کے سامنے اس ایشو کو رکھا. تو انہوں نے پوچھا کہ یہ بتائیں کہ یہ ہم اس کو پہلے پوائنٹ آؤٹ کیوں نہیں کر سکے. ٹھیک ہے. تو اس میٹنگ کے دوران یہ بتایا گیا انہیں کہ یہ تو بیسیکلی جو اکنامک ایڈوائزری ونگ ہے انہوں نے ہی تو اس کو پوائنٹ آؤٹ کیا، اور اس کے بعد انویسٹیگیشن ہوئی اور پتہ چلا کہ یہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ یہ فگرز کے اندر مس میچ ہے. اور یہ بیسیکلی اسی عرصے میں ہوا تھا جب پی ایم ایل این کا آخری تھا وقت. تو مشرف صاحب کے سامنے پھر یہ سارا ایشو لے کر جایا گیا. یہاں پہ بڑی امپورٹنٹ بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اسی عرصے میں اسی طرح کا ایک ایشو رشیا کے ساتھ بھی ہوا تھا، اور آئی ایم ایف نے $500 ملین کی پینلٹی لگائی تھی. اچھا جی، رشیا تھا نا؟ رشیا، ٹھیک ہے، بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، رشیا تھا. تو خطرہ تھا کہ اگر ہم اپنی غلطی کو ایڈمٹ کریں گے تو یہ نہ ہو کہ آئی ایم ایف اسی طرح کا بہت بھاری جرمانہ ہمارے اوپر بھی عائد کر دے. صحیح. اس کے بعد آئی ایم ایف کو یہ بتا دیا گیا. مشرف صاحب نے فیصلہ کیا کہ نہیں ہم چھپائیں گے نہیں، ہم بتا دیں گے. وہ انہوں نے بتایا تو آئی ایم ایف نے ایک مشن بھجوایا. ٹھیک ہے. اس مشن نے 90 سے لے کر 98 تک پاکستان کے فسکل کے سارے اکاؤنٹس کو کھنگالا. واہ جی واہ. اور فیصلہ ہوا کہ پاکستان کی جو قسط رہتی تھی $25 ملین کی، وہ جیسے ہی دی جائے گی ویسے واپس لے لی جائے گی بطور بس دکھا دی جائے گی یہ قسط آپ کی ہمارے پاس ہے، اور وہ واپس جو ہے وہ لے لی جائے گی. صحیح. تو وہ کریکشن جو ہے وہ $50 ملین نہیں تھا، وہ $25 ملین. ٹھیک ہو گیا ماشاء اللہ. یہ ویسے آپ کی زبردست میں سمجھتا ہوں حکمت عملی بھی ہے، اور داد دیتا ہوں میں کہ آپ وہ اپنی کریکشن کرتے ہوئے بھی آپ نے ایک مزیدار سٹوری سنائی ہے. سر کریکشن اس کے بغیر ہو نہیں سکتی نا. اچھا، ایک اور بات جو یہ ایک رپورٹر کی تو یہی خوبی ہوتی ہے. ایک اور چیز جو بڑی امپورٹنٹ ہے جی، آپ نے دیکھا کہ میں ایک چیز آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور یہ آج کی بریکنگ سٹوری ہے. اچھا. وہ بریکنگ سٹوری یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ آئی ایم ایف کی جب یہ ہومیوپیتھک پریس ریلیز آئی، ہومیوپیتھک ویسے دیکھیں آئی ایم ایف جو ملک ہے وہاں پہ ایلوپیتھک کو مانا جاتا ہے، لیکن پریس ریلیز ان کی ہومیوپیتھک پریس ریلیز تھی نا. یعنی وہ ہوا یہ. اچھا چل خیر سٹوری مجھے تھوڑا سا بتا دیں بریکنگ سٹوری میں سن لیں. وہ یہ تھا کہ اس کے اوپر ایک باکس دیا ہوا تھا جب پہلے پریس ریلیز ہے، جس میں یہ کچھ ٹھیک ہے کہ وہ یہ تھا کہ یہ اسسمنٹ مشن جو ہے وہ اپنی رپورٹ کرے گا ایگزیکٹو بورڈ کے ساتھ. ٹھیک ہے. آج میں آپ کے سامنے یہ بتا رہا ہوں جناب، وہ جو باکس تھا وہ آئی ایم ایف کی ویب سائٹ سے ریموو کر دیا گیا ہے. اچھا جی. کیا مطلب اس کا ہوا؟ ہٹا دیا ہے انہوں نے. تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ صلح ہو گئی ہے. کیا یہ مطلب لوں میں بھی یہی مطلب لوں گا. پہلے انہوں نے دیا پھر اس کو ہٹایا. ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے پیچھے اور درمیان میں بھی کچھ ہوا ہے. ہاں وہ سرپلس والی سٹوری ہو گئی نا، پہلے خسارہ بتایا پھر سرپلس بتا دیا. تو انہوں نے بھی پہلے کچھ بتایا بعد میں. اچھا، ایک اور بریکنگ یہ کوئی چل رہا ہے بیچ میں کوئی گیم چل رہا ہے. ایک اور گیم میں آپ کے سامنے یہ رکھنا چاہتا ہوں. دوسری میں کل ہم نے ذکر کیا تھا پنجاب کا، وہ جو سرپلس کا ایشو تھا کہ وہ 200 پینشن فنڈ اور وہ سارا. وہ بیسیکلی ہوا یہ ہے بھائی جان کہ وہ جو پنجاب کے فنڈز تھے وہ نکال کے انہوں نے پاکستان انویسٹمنٹ بانڈز کے اندر انویسٹ کیے ہیں. کہاں پہ؟ پاکستان انویسٹمنٹ بانڈز تو ملک کے اندر PIBs کے اندر انہوں نے انویسٹ کیے ہیں. کچھ شاید آؤٹ سائڈ آف کنٹری بھی ہوئے ہیں. اچھا، وہ دبئی والی سٹوری آپ کچھ ٹھیک کہہ رہے ہیں پھر ایک طرح سے. کچھ
ہوا ہے. کل آپ ڈینائی کر رہے تھے, دیکھ لیں. اور میں کہہ رہا تھا کہ یہ سننے میں آ رہا ہے, اور مجھے جس بندے نے بتائی تھی بڑا مصدقہ آدمی تھا. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اصل میں اگر آپ کی کوئی لائبلٹی ہے اور آپ نے اس کو کسی جگہ پہ انویسٹ کیا ہے, تو آپ اس کو سرپلس کیسے ٹریٹ کر سکتے ہیں, یہ مجھے آج تک مجھے نہیں سمجھ آ سکتا. یہ لائبلٹی کو نکال کے آپ نے کہیں انویسٹ کیا ہے اور آپ اس انویسٹمنٹ کو آپ سرپلس کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. یہ ایشو اتنی آسانی سے ہضم ہونے والا نہیں ہے. اس کی چیزیں کھلیں گی ابھی مزید اور مزید. اور دیکھیں ایک بات میں اور اس کے اوپر کر دوں, اگر آپ اجازت دیں تو. سر وہ یہ ہے, ہم نے پینشن کے اوپر پہلے بھی پروگرامز کیے ہیں. جی, ایک بات میں آپ کے سامنے اور دیکھنے والوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں, وہ یہ ہے کہ پینشن کی جو سو کالڈ اصلاحات ہیں, اچھا آپ سو کالڈ اصلاحات ہیں یار, آپ کہانی بدلتے رہتے ہیں. سنیں, میں آپ کو بتاتا ہوں نا, یہ ایوالونگ سٹوریز اسی طرح سے ڈیولپ ہوتی ہے. ان کے اندر پرابلم یہ ہے کہ چاروں صوبے اپنے اپنے پینشن فنڈز بنا رہے ہیں, اپنے طریقے سے اس کی ہینڈلنگ کر رہے ہیں. سینٹرل گورنمنٹ ایک کام کر رہی ہے. میں ابھی سے آئیڈینٹیفائی کر رہا ہوں یہ کہ مرکز اور صوبوں کو مل کر اس کے پینشن فنڈ کے رولز اور ساری چیزیں ایک سنرجی ڈیولپ کر کے کرنی چاہیے. میں کیوں یہ بات کر رہا ہوں؟ فرض کیا پنجاب وہ جو پینشن فنڈز کے پیسے ہیں وہ نکال کے کہیں استعمال کرتا ہے, ٹھیک ہے, یا کوئی اور صوبہ استعمال کرتا ہے اور اس پہ کر لیتا ہے, کہیں پہ بینک میں رکھ کے انٹرسٹ لیتا ہے, اس پہ ڈیفالٹ ہو جاتا ہے. چونکہ ایک جیسے رولز نہیں ہے نا, تو فیوچر کی لائبلٹی کے اوپر اگر ڈیفالٹ ہو جائے خدا نہ خواستہ, تو اس کو بیل آؤٹ کون کرے گا؟ ٹیکنیکل کوشچنز ہیں, لیکن یہ پھر اصلاحات تو سو کالڈ نہ ہوئی یار. سو کالڈ ہے نا, سو کالڈ اس وجہ سے ہیں کہ بھائی جان آپ کو میں ایک بات بتاؤں, جی, آپ اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ یہ نہ ہو کہ لینے کے دینے پڑ جائیں. ہم تو چاہتے ہیں کہ پینشن کے جو بل ہے اس کے اندر کمی ہو. یہ نہ ہو کوئی ایک صوبہ ڈیفالٹ کرے اور پورے کا پورا فسکل فریم ورک گر جائے. یہ ہو سکتا ہے. یہ وہ کوشچنز ہیں جو میں اپنے پروگرام کے ذریعے چاہتا ہوں کہ یہ جو پالیسی میکرز ہیں اس کے بارے میں سوچیں اور اس کے اوپر اپنی کوئی آگے اسٹریٹجی بنائیں. بالکل. لیکن یہ آپ نے خیر جاتے جاتے بات میری کنفرم کی. میں دوبارہ ناظرین کو بتاؤں کہ یہ خبریں آئی تھیں کہ دبئی میں جو ڈان کی بھی خبر تھی. سر اس میں ساری ٹھیک نہیں ہے, ساری ٹھیک نہیں ہے, لیکن کچھ تو ہے نا. کچھ پیسے پی آئی بیز کے اندر انویسٹ کیے ہیں, اور اس میں پرابلم یہ ہے, اس میں بھی وہ سن لے, وہ یہ ہے کہ یہ جو انویسٹمنٹ آپ نے کی ہے نکال کے اس کو سرپلس کے لیے کیسے استعمال کر سکتے ہیں, یہ مجھے ابھی تک سمجھ نہیں آئی. یہاں پہ اس ملک میں کیا کچھ نہیں ہو رہا آج کل ویسے بائی دا وے بتائیں. الٹی گنگا نہیں بہہ رہی. نظام حکومت سے لے کے الیکشن نتائج باقی سارا سسٹم گورننس کا, تو اس میں یہ بھی ہو گیا یار. اچھا ایک چیز مجھے ایک دیکھیں, جی جب ریاست کے اوپر جس طریقے سے آپ کہہ لیں کہ آپ وائلیشن کرتے ہیں کانسٹیٹیوشن کی, لا کی لیجٹلی, تو پھر وہ سارے ادارے اس کو ساری حکومتیں آپٹ کر لیتی ہیں یار. تو کرو یار. اچھا ایک بات اور مجھے اجازت ہے وہ کر لوں. نہیں یہ میں غلط کہہ, صحیح کہا, آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. پاکستان اور ای یو کے درمیان جو جوائنٹ اکنامک کمیشن کی آج میٹنگ تھی, اچھا جی, اس کے جو 6 ایشوز تھے جن پہ گفتگو ہوئی ہے, زبردست, وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. جمہوریت کے بارے میں بات ہوئی, رول آف لا کے بارے میں بات ہوئی, گورننس کے بارے میں بات ہوئی, ہیومن رائٹس کے بارے میں بات ہوئی, ٹھیک ہے, پوسٹ الیکشن ڈیولپمنٹس ان پاکستان, ٹھیک ہے, اس کے بارے میں بات ہوئی, ٹریڈ اور انویسٹمنٹ کے بارے میں بات, ٹھیک ہے. ویسے میں حیران ہوں, ملک 4 چیزیں تو جو ہے ہی نہیں ملک میں, پہلے ان پہ آپ نے گفتگو کر لی ہے. ڈیموکریسی, رول آف لا, ہیومن رائٹس, یہ کہاں ہیں یار اس ملک میں ہے ہی نہیں. کہاں ہیں, کس طرح کے ہیں یار. وہ 2 چیزیں پوسٹ الیکشن ڈیولپمنٹ, ٹھیک ہے مانتے ہیں کہ وہ کیا ہے بھائی, وہ تو ایک سچویشن ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں, اور ٹریڈ اینڈ انویسٹمنٹ اکانومی سے ریلیٹڈ چیز ہے. اچھا پوسٹ الیکشن ڈیولپمنٹ کے بارے میں مجھے یہ بتائیں کہ انہوں نے فارم 45 اور فارم 47 کے بارے میں پوچھا ہوگا, کیا پوچھا ہوگا؟ جو کیسے وہ ریگنگ کے جو ایلیگیشنز ہیں, دیکھیں ٹریبیونلز کس طریقے سے کام کر رہے ہیں, نہیں کر رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے ابھی ہمارے دوست ہیں فافن والے, ان کی جو رپورٹ آئی ہے کہ 17% وہ کہتے ہیں آف دی ٹوٹل
کیسز جو الیکشن ٹریبیونلس میں جانے ہیں ان کا فیصلہ ہوا ہے. اور باقی جو ہے 87% ابھی پینڈنگ ہے. تو یہ تو حالات ہیں جو یہ ہے پوسٹ الیکشن ڈیولپمنٹ کی صورتحال. ٹھیک ہے. اور پھر کس طریقے سے سارا سسٹم کام کر رہا ہے وہ سب کے سامنے ہے. اچھا آخری بات مجھے اجازت دیں, وہ 24 نومبر کا کیا ہو رہا ہے؟ ہاں 24 نومبر کو دیکھیں, آج تو ایک اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی ایک چھوٹی سی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. اس میں وہ ویسے تو یہ الیجڈلی فیبریکیٹڈ چیزیں لگتی ہیں کہ وہ جناح سپر مارکیٹ اسلام آباد کے جو پریزیڈنٹ ہیں یونین کے وہ چلے گئے اسلام آباد ہائی کورٹ. انہوں نے کہا جی جناب یہ کہ ہر روز احتجاج یہاں پہ کنٹینر فلان ٹینگ بند کریں جی مہربانی, کاروبار متاثر ہوتا ہے. جو اس میں دلچسپ بات ہے کہ اس میں کال کرتے ہیں, وہ اچانک ہی کیس لگتا ہے. اچانک وہ کال کرتے ہیں ہوم سیکٹری کو, سیکٹری انٹیریئر کو اور انٹیریئر منسٹر کو. اور آپ یہ دیکھیں وہ ہمارے محسن نقوی وزیر داخلہ جو پارلیمنٹ میں جانا پسند نہیں کرتے, اسٹینڈنگ کمیٹی میں جانا پسند نہیں کرتے, وہ بھاگے بھاگے اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچے ہیں. اور وہاں جا کے انہوں نے بیان دیا جی کہ یہ تو بڑا ہی غلط ہے, یہ تو ہر روز ملک کو تباہ کر رہے ہیں, ڈیلیگیشنز آ رہے ہیں, تو ہم کیا کریں جی. پھر باہر آ کے انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے. ابھی تک تو انہوں نے کہا جی کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے اور ہم کسی صورت کو احتجاج نہیں ہونے دیں گے. کنٹینرز آ گئے ہیں اسلام آباد میں, دھڑا دھڑ لگ رہے ہیں مختلف پوائنٹس میں. کنٹینرستان. تو یہ کل تک صورتحال مزید ڈیولپ ہوگی اور کل میرا خیال ہے ہم اس پہ ناظرین کو کچھ تفصیل سے بتائیں گے. ایک چیز اور آخری مجھے کہنے دیں. جناب کچھ لوگ جو پاورفل ہیں جی وہ ایک ریفرنس تیار کروا رہے ہیں اچھا سپریم کورٹ کے 2 ججوں کے خلاف. ٹھیک ہے. ایک منیب اختر صاحب ہیں, ایک منصور علی شاہ, ایک منصور علی شاہ. اور اب ریفرنس کی کیا ضرورت پیش آ گئی؟ ریفرنس انہوں نے, اب یہ تو میں دیکھیں مجھے نہیں پتہ, وہ تو آپ کی فیلڈ ہے, آپ اس کے بارے میں بتائیے گا, ڈیٹیل لیجئے گا اور اس کے بارے میں. لیکن یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں فیصلہ یہ نہیں ہوا کہ حکومت کی طرف سے وہ ریفرنس جائے گا یا پرائیویٹ لوگوں کی طرف سے جائے گا, لیکن ریفرنس جائے گا. بالکل ٹھیک ہے. یہ ریفرنس کیا ہوگا؟ ریفرنس سے تو خیر وہ ریموو نہیں ہوں گے, جوڈیشل کمیشن کے پاس جانا پڑے گا انہیں. سپریم جوڈیشل کونسل میں معذرت چاہتا ہوں جی, تو وہاں پہ یہ فیصلہ ہوگا. لیکن ایک اور بھی اس سے ملتی جلتی خبر آخری بتا دوں میں آپ کو, جو کچھ دنوں 1-2 دن سے ہم سننے میں آ رہے ہیں, یہ بھی ڈسکشن ہو رہی ہیں. یہ جو چیف جسٹس آف پاکستان کا 26ویں آئینی ترمیم میں ناظرین ٹینیور 3 سال کا فکس کر دیا گیا ہے, اس کو ختم کر کے تو جو 65 ایئرس کی ایج کی تھی پہلے کہ اس پہ جا کے ریٹائرمنٹ ہو جائے گی, وہ والا بحال کر دیا جائے. 27ویں ترمیم شاید آ جائے. اس میں کیا تھا کہ پہلے یہ تھا کہ اگر 3 سال آپ کے پورے ہو گئے ہیں تو ایون اف کہ آپ 65 سال کے نہیں ہیں تو پھر بھی آپ ریٹائرڈ تصور کیے جائیں گے. یہ ابھی جو 26ویں آئینی ترمیم میں یا آفریدی چیف جسٹس آف پاکستان بنے ہیں. اب اس کی جو آپ کی سٹوری ہے اور جو میں یہ سٹوری بیان کر رہا ہوں, اس کو ملا کے ناظرین کے لیے یہ سوال اور یہ دلچسپ ایک کہانی سوچنے کے لیے چھوڑ جاتے ہیں. مسئلہ وہی منصور علی شاہ تھے اور منیب اختر تھے. ان لوگوں نے ریزائن نہیں کیا جس کا پریشر ڈالا گیا, ایکسپیکٹ کیا گیا کہ یہ جان چھوڑ دیں گے. انہوں نے کہا کہ ہم تو نہیں جان چھوڑیں گے, اور وہ سینئر موسٹ بھی بن گئے. یحییٰ آفریدی نے کہا کہ یہی 2 سینئر موسٹ ہیں ابھی. تو 3 سال جب یحییٰ آفریدی نے ریٹائر ہونا ہے ابھی تک کی صورتحال کے مطابق, تو پھر بھی یہ دونوں کورٹ میں رہنے تھے. تو اگلی جو قرآن اندازی ہونی تھی 3 بندوں کی, اس میں پھر یہ 2 ہونے تھے. اور آپ کو پتہ ہے 3 سال بعد پتہ نہیں کیا حالات ہونے تھے. تو ہر صورت میں یہ کوشش ہے کہ یہ 2 بندے اس طریقے سے جائیں یا اس طریقے سے جائیں. میرا خیال ہے کہ ہم نے کافی ساری چیزیں کور کر لی ہیں. میرے پاس کچھ اور بھی باتیں ہیں لیکن پروگرام لمبا ہو گیا. رول آف لا کی اچھی مثال ہم نے اینڈ پہ دے دی جو یورپین یونین نے ڈسکس کی رول آف لا ہو جائے گا, اور پوسٹ الیکشن سچویشن بھی. ہاں بالکل. فارم 45 فارم 47 کے نتیجے دعائے خیر ہے جی ہماری تو پاکستان کے لیے, پاکستان کے معصوم شہریوں کے لیے. بے گناہ لوگ مارے جاتے ہیں اور ہمارے جو فوجی سپاہی یہ بھی بے گناہ مارے جاتے ہیں بیچارے. اور نیشنل ایکشن پلان بس صرف میٹنگوں کی حد تک ابھی تک نظر آتا ہے ہمیں. میرے خیال میں 3-4 ماہ کے بعد ایک پریس ریلیز آ جائے. اس پہ تفصیل سے بات کریں گے. اجازت چاہیں جی. میں اپنے دیکھنے والوں سے گزارش کروں گا کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, اس کی شیئرنگ کریں اور میکسیمم اس کے اوپر کمنٹس دیجیے. تو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.